السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ فضیلت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے علاوہ جو کتابیں اتاری ہے، کسی کتاب کے بارے میں یوں نہیں فرمایا کہ جیسا قرآن کریم کے بارے میں فرمایا۔ تورات اتاری، زبور، انجیل، لیکن ان میں یہ چیز نہیں فرمائی کہ ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ قومیں ان کتابوں میں رد و بدل کریں گی۔ لہذا واحد ایک کتاب جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، جس کے ابتدائی آیات میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ان میں تبدیلیاں ہوتی گئی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے علی الاعلانیہ فرمایا کہ اگر کوئی اس بارے میں شک کرتا ہے یا کوئی خیال ہے کہ بنی بنائی کتاب ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جب وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہے کہ ایک چھوٹی صورت پیش کر لے۔ محترم سامعین، عالم انسانیت میں ایسی مثال پیش کی کہ جس مثال کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ اگر کوئی طاقت اور قدرت ہے دنیا میں کہ وہ چاہتی ہے کہ قرآن کریم کوئی معمولی سی کتاب ہے تو وہ ایسی ایک صورت پیش کر لے، تو پورے عالم انسانیت میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن ایسا کلام ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یعنی یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ایمان والوں کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی، اللہ کا پیغام ہے، بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور باعث خیر ہے، مگر افسوس کا مقام ہے ہماری اکثریت قرآن کریم سے غافل ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں کتنی فضیلت آئی ہے، قرآن کریم میں کتنی فضیلت آئی ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم قرآن پڑھو، قرآن خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو لوگ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں، ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو عزت سے نوازے گا۔ لیکن جو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، وہ یقیناً جانیں کہ وہ قرآن کریم کو چھوڑ کر جو اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھتے ہیں وہ خوشگواری بھی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ ذلت اور رسوائی کے اندر گرنے والے ہیں کہ قرآن کریم سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی بنا پر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف پر علیحدہ نیکیاں، میم پر علیحدہ، لام پر علیحدہ نیکیاں ملیں گی۔ گویا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، حفظ کرنا، اس کو اپنے سینے میں لگانا، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔
अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो आदमी जिसके दिल में कुरान करीम का कुछ हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की तरह है कि जिसके सीने में कुरान नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि कम से कम कुरान करीम की तिलावत करें, अपने बच्चों को कुरान करीम सिखाएं, मकतबों में भेजें, मदरसों में भेजें, उनको कुरान करीम सिखाएं, खुद पढ़े, अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें। फरमाया, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होते वो घर वीरान घर की तरह होता है। जिस घर में जंगल में उल्लू रहते हैं, जिस घर में जहरीले जानवर रहते हैं, वो घर भी ऐसा ही घर होता है जिस घर में कुरान करीम की तिलावत न की जाए। लिहाजा हमें चाहिए कुरान करीम की तिलावत करें। आज जो हमारे घरों में परेशानियां मुश्किलातें हैं, ये इसी वजह से है कि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। कि हमें चाहिए कि हम इस कुरान करीम को पढ़ें, इसको न छोड़ें, बल्कि हमारे जो आज परेशानियां और मुश्किलातें हैं, इसी वजह से है कि हमने कुरान करीम को छोड़ा। जिस कुरान करीम की वजह से हमें कामयाबियां मिलती, हम कामयाब हो जाते, हमारे घरों में खुशी के बहार लौट आते, वो कुरान करीम की तिलावत से आते, कुरान करीम पर अमल की वजह से आते। लिहाजा अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।